سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سنیں, کہتے ہیں رات میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا سنو, اب یہ نبی کی تعلیم ہے یا شیطان کی تعلیم ہے, فرق محسوس کر لو. خواجہ خضر, شیطان تو کسی کے بھی روپ میں آ سکتا ہے, وہ تو اللہ اپنے آپ کو دعویٰ کر سکتا میں اللہ ہوں, اور کیا اس نے, میں نے ابھی بتلایا آپ کو. استغفر اللہ. انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر. نفل میں یہی صلاۃ اوابین ہے, تعلیم خواجہ خضر کی. رہا کر, کسی شخص سے بات نہ کر. اللہ کے نبی کی تعلیم ہے یہ. 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہا کر, اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر. عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا, اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ. ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ. نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر. ہم نے, یہ ہماری مسجد ہے نا, یہ جہاں ہم پرانے ہاسٹل میں رہتے تھے, ایک بیچارہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے, اللہ اسے ہدایت دے, سنجیدہ آدمی تھا. اس نے فرض نماز پڑھی, 1 سجدہ کیا. تو میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے بیچارہ, نہ جانتا ہوں, میں نے اس کو بتایا, پکڑا میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ اس میں سجدہ میں نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صاحب. میں نے کہا نہیں, میرے نبی پر یہ الزام نہ لگاؤ, میرے نبی سے یہ نہیں ثابت ہے, کسی صحابی سے ثابت نہیں. تم یہ کون سا سجدہ کر رہے ہو؟ یہ شیطان کا سجدہ ہے. جو سجدہ ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا, اور جو طریقہ عبادت اللہ کو پسندیدہ تھا, پسند تھا, ہمارا نبی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے امتیوں کو وہ طریقہ بتلا کے گیا ہے. اس سے اچھا طریقہ کسی کا طریقہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اسے ہدایت دے. اس نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا تھا, میں نے اپنے علماء سے سنا ہے, تو میں ان سے پوچھوں. میں نے کہا آپ رسائل خط بھیجو, ان سے معلوم کرو, پھر مجھے بتاؤ. لیکن پھر میں نے اس کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے. کئی دفعہ میں نماز پڑھی میں نے اس مسجد میں, لیکن وہ بیچارہ پڑھتا تھا, نمازی تھا. لیکن اب دیکھیں, 1 سجدے سے اس کی ساری عبادتیں بدعت اور شرک سے ضائع اور بیکار ہو جاتی. یہ دیکھیں سجدہ تبلیغی جماعت والوں کا, یہ زکریا صاحب کی تعلیم بتا رہی ہے. دیکھیں, کہتے ہیں قرآن و سنت کی تبلیغ ہو رہی. یہ قرآن و سنت ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی آڑ ہے, قرآن و سنت کی آڑ ہے, اور باقی سب کچھ بھنڈا پھاڑ ہے. ہاں, اور تیر ادھر سے آر پار ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف قرآن و سنت کا نام ہے. ایک ٹرے میں, سینی میں, دسترخوان پر قسم قسم کے میوے, قسم قسم کے کھانے چنے ہوں, اور آپ کو بٹھا دیا جائے, آئیے کھانا کھائیے. آپ نے آستینیں استینیں سمیٹی اور میدان جہاد میں کودے پیٹ پوجا کے لیے. کسی بھائی نے یہ کہہ دیا کہ اس میں سب تو صحیح ہے, سب صحیح ہے, لیکن کسی ایک کھانے میں, کسی پتہ نہیں ہے, یہ جتنے قسم قسم کے کھانے چنے گئے ہیں, کسی ایک کھانے میں خنزیر کی تھوڑی سی 2 بوند چربی ڈال دی گئی ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. کیسے کھاؤ گے؟ ہاں بولو, جگاؤ ان کو ذرا, شاید ڈیوٹی کرتے کرتے تھک گئے ہیں بیچارے. پانی پلا دیں, پانی دے دیں, پی لیجئے. میں جواب دے میرا, کھائیں گے کیوں بھائی؟ ارے یار قسم قسم کے میوے سجے سجائے ہیں, ماشاء اللہ تبارک. کسی ایک میں کہیں ہے کہ ایک میں ہے, بس سب میں بھی نہیں ہے. کھاؤ گے؟ ہاں سمجھ گئے ہوں گے میری بات. میں سمجھتا ہوں, سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے اتنا قرآن و سنت, قرآن و سنت, قرآن و سنت, قرآن و سنت. ابے
چنسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں پدی کا پدی کا شوربا، یہ منہ اور مسور کی دال، قرآن و سنت۔ اب بریلویوں کو جھاڑنے والوں، اب بریلویوں کو برا کہنے والوں، اپنے شیشے کے محل میں بیٹھ کر کسی کے گھروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے، تمہارا محل خود شیشے کا ہے اور تم شیشے کے مکانوں میں بیٹھے ہو، تم دوسروں کے اوپر کیا کیچڑ اچھالو گے؟ یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے، معراج ربانی کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ اس کے باپ نے پریس لگوایا تھا، اس کا باپ کسان تھا۔ دیکھو یہ سجدہ سے، اب ظاہر ہے اگر نبی کی تعلیم ہوتی تو نبی تو تعلیم اعلیٰ دے کے گئے، یہ شیطانی تعلیم دیکھیں آپ۔ اچھا جناب کیا ہو، سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کر جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آپ کہو گے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہی بات ہے، قسم قسم کے کھانے چنے گئے ہیں، کسی ایک میں 2 بوند خنزیر کی چربی لگی ہے، وہی بات ہے یہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ، یا حیو یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا رب یا رب یا رب اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ تو اللہ کی تعریف، یہ دعا تھوڑی ہے، یہ تو بھائی یہ تو اللہ کی تعریف ہو رہی، اس میں تو کوئی مانگی چیز تو گئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو، اسی حال میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو۔ اچھا جناب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ، پھر دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہا۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، ہمیشگی کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ میں سمجھتا ہوں حضور تو خواب میں نہیں آئیں گے، ہے نا، حضرت ابلیس لعین ضرور آئیں گے۔ ہاں حضور نہیں آئیں گے خواب میں، حضرت ابلیس لعین تمہیں جب وہ خضر بن کے تمہیں گھوٹالے میں ڈال رہا ہے تو تمہیں خواب میں حضور بن کر کے کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ یہ میرے سادہ لوح مسلمان جو سمجھتے نہیں اور کہتے جی اللہ ہی کا تو ذکر کرواتے ہیں، قرآن نماز ہی روزہ، نماز اور کلمہ ہی تو سکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز اور کلمہ پڑھانے کے لیے صحابہ کی کوئی ٹیم نکلی بھی تھی؟ کبھی نہیں نکلی تھی۔ کبھی صحابہ نے نماز پڑھانے کی ٹیم نکالی تھی؟ صحابہ بھی کبھی گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر پھرتے تھے کلمہ اور نماز سکھانے کے لیے؟ بولو اللہ ہدایت عطا فرمائے، کہیے آمین آمین۔ بہت نازک وقت ہے امت مسلمہ پر، ایمان کے بھیڑیوں نے خوب سج کر دلائل اور جھوٹے براہین سے لیس اور آراستہ ہو کر کتاب و سنت کے مقابلے میں وہ کھڑے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو بھی، اور میں کہتا ہوں یہودی، ہندو، کافر، دوسرے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کھلے ہوئے دشمن ہیں، لیکن یہ وہ دشمن ہیں جو ہمارے آستینوں کے اندر چھریاں لے کے، آستینوں کے اندر سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے، اب زکریا صاحب کی ٹپڑی دیکھیے، ٹپڑی سمجھتے ہیں، بی بی سی لندن سنتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے اب ان کی ٹپڑی سنیے، اس میں تبصرہ، زکریا صاحب تبصرہ فرما رہے ہیں۔ بھائی ظاہر ہے کہ اب یہ ایک نسخہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب زکریا صاحب اب اطمینان بھی تو دلانا ہے نا یہ بیچارے غریب مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو کہتے جی ہم 4 چلے مار کے محدث اعظم ہو گئے۔ ہاں ان کو یقین بھی دلانا ہے، تو زکریا صاحب ٹپڑی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں پہلے تجربہ تو زکریا صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا اور لکھنا چاہیے تھا کہ یہ تو میرا تجربہ ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تانوی کا تجربہ، رشید احمد گنگوہی کا تجربہ، اشرف اور قاسم نانوتوی کا تجربہ، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تجربہ، خلیل احمد امبیڈوی کا تجربہ، سہارنپوری کا تجربہ، فلانے علی ندوی، بیان کرنا چاہیے نا۔ اگر یہ بات حق تھی تو پہلے خود یہ کڑوا گھونٹ پیتے اور پھر بیان کرتے۔
بعض کیوں کہا کہ بعض